اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ان جاءکم فاسق بنبأ اگر لائے تمہارے پاس خبر کوئی فاسق بندہ فتبینوا تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو ان تصیبوا قوما بجہالہ کہیں تم جا نہ پڑو کسی قوم پر نادانی کی وجہ سے فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین پھر کل کو تم اپنے کیے پر پچھتانے لگو وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ جان رکھو کہ بے شک تمہارے اندر اللہ کا پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم لو يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ اگر وہ کہنا ماننے لگ جائیں تمہارا بہت ساری باتوں میں لعنتم البتہ تم مشکل میں پڑ جاؤ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان اور لیکن اللہ نے محبوب بنا دیا ہے تمہارے نزدیک ایمان کو وزینہ فی قلوبکم اور مزین کر دیا ہے اس ایمان کو تمہارے دلوں میں وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اور انتہائی ناپسند بنا دیا ہے تمہارے نزدیک کفر کو اور بے حیائی کو اور برائی کو اولئک هم الراشدون یہی وہ لوگ ہیں ہدایت یافتہ فضلا من اللہ و نعما اللہ کے احسان سے اور اللہ کے انعام سے واللہ علیم حکیم اور اللہ جاننے والا حکمتوں والا ہے صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں ہم 26ویں پارہ میں سورۃ الحجرات مبارکہ سبقن پڑھ رہے ہیں۔ ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اس مبارک سورت میں اللہ جل جلالہ نے مسلمان معاشرے کی اصلاح کے 7 ضابطے 7 قوانین بیان فرمائے ہیں، جن میں سے پہلا ضابطہ یہ تھا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا، بلکہ تمہاری کامیابی پیچھے چلنے میں ہے، آگے چلنے میں نہیں ہے۔ آگے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے مقابلے میں اپنے قوانین وضع مت کر لینا اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو چھوڑ نہ بیٹھنا، ان کی مخالفت نہ کرنے لگ جانا۔ اور دوسرا ضابطہ بیان فرمایا کہ کسی معاشرے میں تب تک امن برقرار نہیں رہ سکتا جب تک اس معاشرے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا تحفظ نہ ہو۔ فرمایا جب تک ایمان والوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں ہوگا تو تب تک آپ کے حکموں پہ عمل کرنا
ممکن نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا امن کا تقاضا، ادب کا تقاضا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب بیٹھے ہو تو میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ آپ علیہ السلام کے لیے ایذا کا سبب ہے۔ اور یہی عرض کیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں بھی یہی حکم تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال پر ملال کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اطہر پر جا کر بھی اونچی اونچی آواز سے چلانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جس طرح آپ علیہ السلام اس ظاہری دنیاوی زندگی میں معزز تھے، آپ علیہ السلام وفات کے بعد بھی کیا ہیں؟ معزز اور محترم ہیں۔ پھر اس کے بعد آج کے سبق میں تیسرا اور چوتھا ضابطہ اور اصول بیان ہوگا۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ فرمایا اے ایمان والو، جب بھی کہیں سے کسی کے متعلق تمہارے پاس کوئی نیگیٹو خبر آئے، کوئی منفی خبر آئے اور اس سے تمہیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو تم آنکھیں بند کر کے چڑھ دوڑا نہیں کرو، بلکہ اس خبر کے متعلق تحقیق کر لیا کرو، کانوں کے کچے نہ بنو۔ فرمایا انتہائی تحقیق کا معاملہ رکھو، خدا نخواستہ اگر تحقیق کی یہ بنا تم نے کسی کی بات پر بھی اعتماد کر کے کسی کو نقصان پہنچا دیا اور کل کلا معاملہ اس کے اپوزٹ نکلا تو فرمایا پھر تمہیں ہمیشہ پچھتاوا رہے گا، کاش کہ ہم تحقیق کر لیتے۔ جیسا کہ ایک سفر میں تھے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو چونکہ جہاد کا سفر تھا تو وہاں یا اپنے تھے یا پرائے تھے، تو جنگ کی کیفیت تھی۔ جب واپسی ہو رہی تھی تو راستے میں دیکھا کہ ایک شخص اونٹ چرا رہا ہے یا اونٹ لے کے جا رہا ہے۔ صحابہ کرام اس کے پاس پہنچے، اس کو گھیر لیا کہ بھئی تم کون ہو، کیونکہ دشمن کا علاقہ ہے، یہ دشمن کا بندہ ہو سکتا ہے، حالت جنگ میں ہے۔ تو اس نے صحابہ کو دیکھتے ہی اونچی اونچی آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک صحابی آگے بڑھے کہ اچھا اب تلواریں دیکھی ہیں، خوف کی وجہ سے جب موت سر پہ منڈلاتی دکھائی دی تو کلمہ یاد آ گیا، اس نے اس بندے کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ صحابہ پہنچے، یہ قافلہ پہنچا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کارگزاری سنائی گئی، یا رسول اللہ راستے میں اس طرح ہوا اور ہمارے فلاں ساتھی نے اس بندے کو قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے کیوں قتل کیا اسے؟ یا رسول اللہ وہ دکھاوے کا کلمہ پڑھ رہا تھا، خوف کی وجہ سے پڑھ رہا تھا، حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حلا شققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا؟ فرمایا تو نے جو اتنا بڑا اقدام کر لیا، ایک بندہ تو نے مار دیا، کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ اسلام ظاہر پر اعتماد کرتا ہے، لیکن جہاں کسی دوسرے کی ذات کے نفع یا نقصان کا معاملہ ہو تو وہاں اندر گھس کے تحقیق کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا بلا تحقیق کوئی اقدام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی مواد کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لے۔ بھائی ہم نے سنا ہے، بھائی تم نے کہاں سے سنا؟ بس یہ اڑتی اڑتی خبر آئی، ہم نے سنا تو آگے کیا ہے جی اس کو پھیلا دیا۔ سنی سنائی بات پہ عمل کرنا، سنی سنائی بات کو آگے پھیلانا، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا دلیل ہی کافی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جو مومن ہوتا ہے وہ کانوں کا کچا نہیں ہوتا، اس لیے کہ مومن جو ہے ہر معاملے میں تحقیق طلب ہوتا ہے۔ یہاں اس آیت کریمہ کے اندر یہی ضابطہ بیان فرمایا کہ فرمایا کانوں کے کچے نہ بنو، تحقیق کیا کرو، کہیں تمہاری تحقیق نہ کرنے کی بنا پر کسی کو نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ دیکھیں رشتہ ایمان کا ایسا انمٹ رشتہ ہے کہ اللہ رب العزت بار بار قرآن مقدس میں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرماتے ہیں۔ ہم نے غالباً پچھلے رمضان میں یہ عنوان کچھ پڑھا بھی تھا کہ قرآن مجید میں 90 مقامات تقریباً ایسے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس انداز سے خطاب کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور ایمان کا رشتہ اس سے اور مضبوط رشتہ کیا ہو سکتا ہے؟
اور ایک شخص کے لیے ایمان کی سند سے بڑھ کر سند کیا ہو سکتی؟ ایمان کی سند بہت بڑی سند ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق بندہ تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہیں تم اس فاسق فاجر بندے کی خبر پہ یقین کر کے کسی قوم پہ حملہ آور نہ ہو جاؤ، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر کل حقیقت کھلے تو تمہیں اپنے کیے پر پچھتاوا ہو۔ فرمایا کل کے پچھتاوے سے بہتر ہے آج تحقیق کر لیں۔ معاملہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا تعلق قبیلہ بنو مستلق سے تھا۔ قبیلہ بنو مستلق کے لوگ ایمان نہیں لائے تھے۔ بالآخر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے وہ قبیلے کے لوگ، ان میں کچھ مسلمان ہوئے، جن میں حضرت میمونہ کے ایک چچا تھے، حضرت حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حارث رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، چونکہ مدینہ میں زکوٰۃ کے احکامات یہ نازل ہو چکے تھے، زکوٰۃ کا حکم مکہ میں اترا ہے اور زکوٰۃ کا نصاب مدینہ میں اترا ہے۔ حکم تو آ گیا تھا کہ زکوٰۃ دینی ہے، اب کس طرح دینی ہے یہ تشریحات و تفصیلات کہاں جا کے نازل ہوئیں؟ مدینہ طیبہ میں۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام نے زکوٰۃ کے احکامات سمجھائے، تو انہوں نے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ اگر مجھے اجازت ہو تو میں اپنے علاقے میں چلا جاؤں اور اپنی قوم کے لوگوں کو ایمان کی دعوت بھی دوں گا، جو ایمان لے آئیں گے پھر میں ان سے زکوٰۃ وصول کروں گا، زکوٰۃ کا مال جمع کر لوں گا، آپ اپنے کسی بھی بندے کو بھیجیں گے وہ زکوٰۃ کا مال ہم سے وصول کر کے بیت المال میں جمع کرا دے گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ حضرت حارث چلے گئے، اپنے قبیلے کے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی اور بھرپور دعوت دی، ایسی دعوت دی کہ قبیلہ سارے کا سارا مسلمان ہو گیا۔ اب انہوں نے زکوٰۃ جمع کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت بتا دیا تھا کہ فلاں وقت یعنی فلاں مہینے کی فلاں تاریخوں میں ہم آپ کے پاس بندہ بھیجیں گے۔ عموماً جو زکوٰۃ وصول کرنے کی ترتیب ہوا کرتی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں، وہ رجب کے مہینے میں ہوا کرتی تھی، لیکن یہ اصل میں ایک سرکاری حکم نامہ تھا، سرکاری مملکت اسلامیہ کی طرف سے، کہ بھئی پورا سال آج اس کی زکوٰۃ ہے، کل اس کی زکوٰۃ ہے، تو پھر جمع کرنا مشکل ہو جائے گی۔ سارے ملک میں سے جہاں جہاں اسلامی حکومت تھی، رجب کے مہینے میں جا کر سب لوگوں سے ایک ساتھ زکوٰۃ لے لیا کرتے تھے، تو اسی ترتیب سے پھر زکوٰۃ آگے چلا کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی قاصد نہ آیا۔ حضرت حارث پریشان ہو گئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وعدہ فرمایا تھا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے قاصد نہ بھیجا ہو، کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ خدا نہ خواستہ اللہ کے نبی ہم سے ناراض تو نہیں ہے، تو کیا کیا؟ اپنے قوم کے چیدہ بزرگوں کو ساتھ لیا، مال زکوٰۃ کا لیا اور چل پڑے مدینہ کی جانب۔ ادھر واقعہ کیا پیش آ چکا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو روانہ کیا تھا، اور وہ مدینہ، وہ بنو مستلق قبیلہ کے بالکل قریب جب پہنچے تو پتہ چلا، یہ دوسری روایت میں یوں الفاظ ہیں، پتہ چلا بنو مستلق کے کچھ لوگوں کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد آ رہے ہیں۔ وہ استقبال کی غرض سے باہر نکلے، استقبال کی غرض سے وہ باہر نکلے۔ تو اب ذرا یہاں بات سمجھنے کے قابل ہے۔ ایک روایت کے الفاظ تو یوں ہیں کہ یہ جو صحابی جا رہے تھے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ، ایک زمانے میں ان کی اور بنو مستلق والوں کی آپس میں دشمنی تھی، قتلوں تک معاملات تھے، لیکن ایمان آیا تو صلح ہو گئی، دشمنیاں ختم ہو گئیں۔ اب حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ یہ جو باہر نکلے ہیں اور یہ بھاگم بھاگ ہے تو کہیں یہ مجھے قتل تو نہیں کرنا چاہتے، تو وہ وہاں سے واپس آ گئے۔ لیکن اصل الفاظ جو ہیں وہ یہ ہیں کہ شیطان انسانی شکل میں حضرت ولید کے پاس آیا، شیطان انسانی شکل میں حضرت ولید کے پاس آیا اور آ کر حضرت ولید سے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ایک تو اسلام سے منحرف ہو گئے ہیں، زکوٰۃ دینے سے منکر ہو گئے ہیں، نمبر 3 یہ آپ کو قتل بھی کرنا چاہتے ہیں۔ کتنی بڑی بدگمانی پھیلائی شیطان نے۔ حضرت
ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھوڑا وہیں سے واپس موڑا اور گھوڑا دوڑایا، مدینہ پہنچ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع کی، یا رسول اللہ، بنو مصطلق کے لوگ تو نعوذ باللہ اسلام سے پھر چکے ہیں، وہ تو میرے قتل کے در پہ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ان کی یہ ہمت، ایسا کر لیا انہوں نے، حارث ہمیں دھوکہ دے گئے۔ آپ نے جلدی جلدی ایک چھوٹا سا لشکر تیار کیا مجاہدین کا، فرمایا کہ تم بنو مصطلق کی سرکوبی کے لیے جاؤ اور حارث جہاں تمہیں ملیں ان سے انتقام لو جا کر۔ بس یہ مدینہ سے نکلے ہی تھے، ابھی تک مدینہ کی آبادیاں ختم نہیں ہوئی تھیں کہ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لوگوں کا ایک قافلہ لے کر اور زکوٰۃ کا مال لے کر ان کو جا ملے۔ آمنا سامنا ہوا تو جناب یہ مدینہ والے مجاہدین نے تو ان کو گھیر لیا، تلواریں نکل آئیں۔ حضرت حارث پریشان ہو گئے، بھائی معاملہ کیا ہوا ہمیں بتاؤ تو۔ انہوں نے کہا کہ معاملہ کیا ہوا، ایک تو تم نے اسلام چھوڑ دیا، اوپر سے رسول اللہ کے قاصد کو قتل بھی کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا مجھے اس اللہ کی ذات کی قسم ہے جس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے، قاصد ہمارے تک پہنچا ہی نہیں ہے۔ ہم تو اپنے خوف کی وجہ سے، کہیں اللہ کے رسول کسی بات کی وجہ سے ناراض ہیں کہ ابھی تک قاصد نہیں آیا، کوئی معاملہ ہو گیا ہم تو اس لیے آ گئے۔ اچھا تو وہ لوگ اگر کوئی نکلے ہوں گے تو اس کے استقبال کے لیے تو وہ دیکھ کر شاید واپس آ گئے، کوئی معاملہ ایسا ہے، چلے مجھے اللہ کے نبی کے پاس لے چلیں۔ آپ علیہ السلام کے پاس جب پہنچے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز کی تیاری فرما رہے تھے۔ ظہر کی نماز ہو گئی، نبی علیہ السلام نے ان کی کوئی بات نہ سنی، یہ اٹھ کے کھڑے ہو کر بار بار اپنے عذر و معذرت پیش کرتے رہے کہ یا رسول اللہ، آپ کے قاصد کو غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، ہم گواہی دیتے ہیں اب اللہ کے رسول ہیں اور میرا سارا قبیلہ مسلمان ہو چکا ہے۔ بالآخر کھڑے رہے، انتظار یہ تھی کہ اللہ کی جانب سے کیا فیصلہ آتا ہے۔ وہی اترتی تھی، چونکہ وہی کا سلسلہ جاری تھا، کیا حکم آتا ہے۔ عصر کی نماز کے لیے حضرت بلال نے جب اذان دینا شروع کی تو جبریل امین قرآن کا یہ مقام لے کر نازل ہو گئے۔ عصر کے وقت زہر سے لے کے عصر تک یہ لوگ انتظار میں رہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایمان والو اگر کوئی فاسق بندہ تمہیں آ کر خبر دے تو اس کی تحقیق کیا کرو، بلا تحقیق اس پہ عمل۔ یہاں فاسق کون ہے؟ وہ شیطان جو انسانی شکل میں آیا تھا وہ فاسق ہے۔ حضرت ولید بن عقبہ کو فاسق نہیں کہا جا رہا، یاد رکھیے گا، کوئی صحابی فاسق، اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلی آیات کے اندر صحابہ کے مومن اور راشد ہونے کی گواہی دی ہے کہ سارے صحابہ راشد بھی ہیں اور مومن بھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مقام نازل ہوا، فرمایا اگر ایسے ہی تم چڑھائی کر دیتے جیسے آپ نے قافلہ بھیج دیا تھا اور وہاں پہ خون بہہ جاتے، نقصان ہو جاتا تو کتنا بڑا نقصان ہوتا۔ فرمایا پھر تو یہ پچھتاوا ساری زندگی تمہیں رہ جاتا کہ ہمارے ہاتھوں مسلمان بھائیوں کا خون بہہ گیا ہے۔ فرمایا جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو کیا کیا کرو بھائی، کانوں کے کچے نہیں بن۔ آج ہمارے ہاں بھی سب سے بڑا فساد تو اسی وجہ سے ہے، کوئی آ کے کسی کے متعلق اگر کان بھر دے تو بس ہم حتمی رائے اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں، بس ٹھیک ہے جی، جو کہا صحیح کہا یہی بات ہو سکتی ہے، اور اگلے بندے کی سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے ہیں۔ اب آپ یاد رکھیے، بلا تحقیق کسی کے متعلق دل میں میل رکھ لینا، بلا تحقیق کسی کے متعلق کوئی منفی رائے قائم کر لینا، یہ قرآن کی اس آیت کے صریح خلاف ہے۔ اس لیے میرے بھائیو تحقیق لازم ہے۔ آگے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ اب صحابہ کرام کو چوتھا قانون آیا، صحابہ کو تنبیہ ہے کہ تم جانتے نہیں ہو تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے۔ یعنی جب تمہارے اندر ایک بڑی ہستی موجود ہے تو تم نے کیوں اللہ کے نبی کو یہ کہا؟ بعض صحابہ نے کہہ دیا تھا یا رسول اللہ دیر نہیں کرنی چاہیے، جلدی جلدی لشکر روانہ کریں، ان کی سرکوبی ہو جائے تو اچھا ہے، ان کو موقع نہ مل جائے تیاری کا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صحابہ کے مشورے سننے کی وجہ سے یہ قافلہ روانہ فرما دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے تمہارے اندر اللہ کا رسول ہے، اللہ کے رسول بیٹھے ہیں نا، وہی آ رہی ہے، وہی کا انتظار کر لینے دیتے، تم نے اتنا جلدی مشورے دے کر اتنا سفر جلدی سے طے کیوں کروا دیا؟ فرمایا لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر اللہ کا نبی بہت ساری باتوں میں تمہارا کہنا ماننے لگ جائیں، لعنتم، فرمایا یاد رکھنا تم ہی مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ پھر کیا ہوگا؟ ایک ہی بات اللہ کے نبی نے مانی، دوسرے کی نہیں مانی، اختلاف ہوگا نہیں ہوگا؟ ہاں جی، باشو ہماری رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، فلاں کی رائے کی بڑی حیثیت ہے، تو فرمایا لعنتم، تم مشکل میں پڑ جاتے۔ اللہ کے نبی جب تم سے مشورہ مانگیں تو مشورہ دو، مشورہ طلب نہ کیا جائے تو اظہار رائے کی اجازت
نہیں ہے، وہی اتر رہی ہے، اگر کوئی ضروری امر ہوگا تو اللہ رب العزت خبر فرما دیں گے۔ اب صحابہ کرام کے متعلق شہادت ہے، فرمایا تمہارے اندر اللہ کا رسول بھی ہو اور تمہاری اپنی پوزیشن یہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے بارے سمجھنا، اے میرے نبی کے صحابہ تمہاری پوزیشن یہ ہے، لیکن اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ نے تمہارے نزدیک سب سے جو محبوب چیز بنائی ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ صحابہ دنیا کے پجاری نہیں تھے، صحابہ کے دلوں میں دنیا کی ہوس نہیں تھی، صحابہ اقتدار اور علاقے کے طلبگار نہیں تھے، اس لیے نہیں مشورہ دیا تھا کہ وہ علاقہ ہمارے قبضے میں آ جائے گا۔ اگر یہ مشورہ بھی دیا تو مشورہ بھی خیر خواہی پہ مبنی تھا، کیونکہ وہاں سے خبر ہی ایسی آ گئی تھی۔ اور میں تمہاری نیتوں پہ شک نہیں ہے، لیکن پھر بھی جلد بازی سے کام نہیں لینا، اس لیے کہ حدیث میں آیا الانات من اللہ، بردباری، حوصلہ، ٹھنڈے دماغ سے فیصلہ کرنا یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ کس کی جانب سے ہے؟ یعنی اگر کوئی کام یہ ہو کہ بھئی میری دسترس میں ہے، یوں چٹکی بجاتے یہ کام ہو جائے گا، فرمایا پھر بھی حوصلہ حوصلہ حوصلہ، صبر سے ہر پہلو پہ غور و خوض کر کے پھر فیصلہ کرو۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ رب العزت جو قادر ہیں، اذا اراد ان یقول له کن فیکون، جب وہ کن کہتے ہیں تو کام وجود میں آ جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے زمینوں آسمانوں کو 6 دنوں میں بنایا۔ کتنے؟ وہ جو کن کہے تو وجود میں آ جائیں، اشارہ ہے کہ تم جتنے بھی کسی کام پہ قادر ہو پھر بھی جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ العجلۃ من الشیطان، یہ جلد بازی شیطانی سبق ہے۔ شیطان سبق پڑھاتا ہے، انسان سے جلد بازی میں فیصلے کروا دیتا ہے۔ عموماً جلد بازی میں کیے ہوئے فیصلے انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس لیے صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا۔ فرمایا میرے نبی کے یارو، ایمان تمہارے نزدیک محبوب ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے دلوں کے اندر مزین کر دیا ہے، سجا دیا ہے۔ توجہ ہے؟ خوبصورت شوکیس ہوتا ہے، شوکیس کے اندر زیور سجے ہوئے ہوتے ہیں، یا بہترین کوئی الماری خوبصورت بنی ہوتی ہے، اس میں خوبصورتی سے برتن سجے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ رب العزت فرمانا چاہتے ہیں ایمان کے زیور سے زیادہ قیمتی کوئی زیور نہیں ہے، اور ایمان کے زیور کا شوکیس میرے نبی کے صحابہ کے دل ہیں، نبی کے صحابہ کے دل ہیں۔ صحابہ کے دلوں میں ایمان کو اللہ نے مزین فرما دیا۔ تو میرے بھائیو، آج سے ہمارا یقین کیا ہوگا کہ کوئی صحابی فاسق ہو سکتا نہیں ہے، کوئی صحابی دین حق سے ادھر ادھر ہو سکتا نہیں ہے، کوئی صحابی منافق نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نعوذ باللہ 4 صحابہ بچ گئے باقی سب مرتد ہو گئے، تو علیہ ما علیہ، جو اس کے نصیب میں ہو وہی ہو۔ لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ جن کی تربیت میرے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمائی، ان کی تربیت کامل ہے، ناقص تربیت۔ اگر شاگرد کی تربیت ناقص ہو، یہ استاد کا نقص سمجھا جاتا ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں کوئی بھی نقص نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اللہ نے نفرت ڈال دیا تمہارے دلوں میں کفر کی۔ جب دلوں میں نفرت ہے تو کوئی صحابی سے کفر ہوتا ہے؟ نہیں۔ والفسوق، بے حیائی کی نفرت، والعصیان، نافرمانی کی نفرت، اور آخر میں سند کیا ملی؟ اولئک هم الراشدون، میرے نبی کے سارے یار ہدایت یافتہ۔ کیا ہیں بھائی؟ سبحان اللہ! میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں کلاسیں لگتی ہیں، کلاس میں کچھ پہلی پوزیشن آتے ہیں، کچھ دوسری آتے ہیں، کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ بیچارے فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، یہ دنیا کے ضابطے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں میں ایک جماعت تیار کی جن کی تعداد تقریباً 1,18,000 ہے، اور میرے رب نے فرما دیا کلم وعد اللہ الحسنہ، میرے نبی کے سارے شاگرد اللہ نے کامیاب فرما دیے، کوئی ایک میرے نبی کا شاگرد بھی ناکام۔ اولئک هم الراشدون، یہ ہوا کیسے؟ فضلا من اللہ و نعمہ، اللہ کے احسان اور اللہ کے انعام سے ہوا ہے۔ واللہ علیم، اللہ جانتے ہیں، اللہ کی نظر دلوں پہ ہے، کون سا دل ہدایت کے لیے بہترین رہے گا، کون سا دل ایمان کا مرکز بننے کے قابل ہے۔ حکیم، اس کا ہر فیصلہ حکمت میں مبنی ہے۔ اگر اس نے صحابہ کے دلوں میں ایمان مزین کیا تو یہ اللہ کی کیا ہے؟
حکمت ہے۔ تو حضرات محترم، آج کے سبق میں دو ضابطے پڑے، معاشرے میں اصلاح کیسے ہوگی۔ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ تمہارا دین کے اعتبار سے جو بڑا، اس وقت کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مشورہ نہ دو کہ جس سے نقصان ہو، بلکہ ہر آنے والی خبر کی تحقیق لازم ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ہاں، سنے بنا، تحقیق کیے بنا اس پہ عمل نہ کریں۔ اور دوسرا ضابطہ یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بات منوانے کی کوشش نہیں کرنی، ان کی مان کے چلنے میں خیر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں کیا ہے؟ خیر ہے۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو قرآن و سنت کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب۔